اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی، خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرما دیا۔ پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں؟ تو اگر وہ آ بھی گئی تو یہ کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اور جب سورہ نازل ہو گیا تو اس میں جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کسی غشی تاری ہو گئی ہو۔ تو ان کے واسطے ویل اور افسوس ہے، ان کے حق میں بہترین بات اطاعت اور نیک گفتگو ہے۔ پھر جب جنگ کا معاملہ طے ہو جائے تو اگر خدا سے اپنے کیے وعدہ پر قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلقات کر لو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی راز کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا؟ اور ہم چاہتے تو انہیں دکھلا دیتے اور آپ چہرہ کے آثار ہی سے پہچان لیتے، اور ان کی گفتگو کے انداز سے تو بہرحال پہچان ہی لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ عنقریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم سر بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم نے ایمان اور تقوی اختیار کر لیا تو خدا تمہیں مکمل اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ وہ اگر طلب بھی کرے اور اصرار بھی کرے تو تم بخل ہی کرو گے اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا۔ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ تم ہی سب اس کے فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔